آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور اور حیران کن تہذیب رومن امپائر کے سفر کو دیکھیں گے۔ طاقت، فتوحات، شان و شوکت اور پھر زوال، یہ ہے رومن سلطنت کے عروج اور زوال کی داستان۔ کہا جاتا ہے کہ 753 قبل مسیح میں جڑواں بھائی رومیولس اور ریمس نے روم کی بنیاد رکھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہونے والا روم آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا گیا۔ 509 قبل مسیح میں رومیو نے بادشاہت ختم کر کے ریپبلک قائم کی۔ یہ نظام منتخب حکمرانوں جیسے کونسل اور سینیٹرز پر مشتمل تھا۔ اسی دور میں روم نے اٹلی کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور مضبوط فوجی طاقت بن گیا۔ کئی جنگوں کے بعد، خصوصاً پونک وارز، روم بحیرہ روم کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ 27 قبل مسیح میں آکٹیوین، جو بعد میں آگسٹس کہلایا، پہلا بادشاہ بنا۔ یہی لمحہ رومن امپائر کا آغاز تھا۔ آگسٹس، ٹریجن اور ہیڈرین کے دور میں روم اپنی سب سے بڑی طاقت پر پہنچا۔ 509 قبل مسیح میں رومیو نے بادشاہت ختم کر کے ریپبلک قائم کی۔ یہ نظام منتخب حکمرانوں جیسے کونسل اور سینیٹرز پر مشتمل تھا۔ اسی دور میں روم نے اٹلی کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور مضبوط فوجی طاقت بن گیا۔ مگر کوئی بھی سلطنت ہمیشہ طاقتور نہیں رہتی۔ روم کے زوال کی بڑی وجوہات تھیں: کمزور اور بدعنوان حکمران، بھاری ٹیکس، معاشی کمزوری، فوج پر حد سے زیادہ خرچ، بیرونی حملے، اندرونی سیاسی لڑائیاں۔ سلطنت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ 5ویں صدی تک روم آخری سانسیں لے رہا تھا۔ 476 عیسوی میں آخری مغربی رومن بادشاہ رومولس آگسٹولس کو معزول کر دیا گیا۔ یہ واقعہ مغربی رومن امپائر کے خاتمے کی علامت بن گیا، لیکن مشرقی رومن سلطنت، جسے بازنطینی سلطنت کہا جاتا ہے، تقریباً 1000 سال تک مزید قائم رہی۔ رومن امپائر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ایک دن کمزور ہو سکتی ہے، مگر اس کا ورثہ آج بھی دنیا کی تہذیب، زبان، قانون اور تعمیرات میں زندہ ہے۔